السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ ہندوستان کے اندر 2 دن یہ خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ ان میں سے ایک دن 26 جنوری ہے اور دوسرا دن 15 اگست ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ آج 26 جنوری کا جو تہوار ہے وہ منایا جا رہا ہے، تو اس کے بارے میں دارالعلوم دیوبند کیا کہتا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اور اس کو منانا، اس کو خوشی کا اظہار کرنا کیسا ہے۔ تو آئیے ہم سوال پڑھ کر سناتے ہیں اور اس کے بعد پھر دارالعلوم کا جواب کیا ہے وہ آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ تو سوال کے اندر لکھا ہے کہ کیا فرماتے ہیں علماء کرام و مفتیان اعظام، جمہوریت ہند کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ نظام باطل ہے؟ اور یوم آزادی، یوم جمہوریہ کے موقع سے خوشی کا اظہار کرنا کیسا ہے؟ اور ایسے ہی بزرگوں کی قربانیوں کا تذکرہ کرنا کیسا ہے؟ برائے مہربانی قرآن و حدیث کی روشنی میں مدلل جواب عنایت فرمائیں۔ تو جواب میں دارالعلوم دیوبند کہتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جمہوریت ہند کی بنیاد قرآن کریم اور حدیث شریف اور ان میں ہدایات پر نہیں رکھی گئی، بلکہ ملی معاملات، ملکی اور ملک میں بسنے والوں کی ترقیات وغیرہ کو ملحوظ رکھ کر ملک کا دستور اور آئین بنایا گیا ہے، اور اس لحاظ سے اس نظام کو علی الاطلاق نظام باطل کہنا درست نہیں ہے۔ البتہ مسلمانوں پر ہمہ وقت یعنی ہر وقت ہر معاملے میں اسلامی حکام کی پاسداری جہاں تک ممکن ہو وہاں تک کرنا واجب ہے۔ جی ہاں، اس جواب میں کہا گیا ہے کہ جو جمہوریت ہند ہے اس کی بنیاد قرآن و حدیث پر تو نہیں ہے، بلکہ اس کی بنیاد جو ہے ملک میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے جو ترقیات وغیرہ ہیں ان کو ملحوظ رکھ کر ملک کا دستور اور آئین بنایا گیا ہے، اور اس نظام کو باطل نظام بھی نہیں کہا جا سکتا۔ دوسری چیز اس کے اندر یہ ہے آئی کہ 26 جنوری اور 15 اگست کے موقع پر خوشی کا اظہار کرنا کیسا ہے؟ تو اس میں لکھا ہے کہ ملکی معاملات اور سیاست حاضرہ کا تقاضا ہے کہ ان جیسے مواقع میں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ نمبر 4 یہ لکھا ہے، جو سوال تھا کہ اس موقع پر بزرگوں کا تذکرہ کرنا کیسا ہے، تو دارالعلوم دیوبند لکھتا ہے کہ نہ صرف ان مواقع پر بلکہ سال بھر میں وقتاً فوقتاً بزرگوں کی قربانیوں کے تذکرہ نو نہالان امت کے سامنے کرتے رہنے کا کوئی نظام بنانا چاہیے۔ یعنی صرف یہ نہ ہو کہ صرف 26 جنوری پر اور 15 اگست پر اپنے بزرگوں کا اور جو مسلمان جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، اپنی قربانیاں جو ہے پیش کر دی، اپنی گردنوں کو کٹایا، ان کے تذکرے صرف یہ نہیں کہ 26 جنوری اور 15 اگست پر کیے جائیں، بلکہ سال بھر میں کبھی کبھی ان کے تذکرے کرتے رہنا چاہیے، تاکہ ہمارے جو بچے ہیں، ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں، وہ یہ جان سکے کہ اس ملک کی آزادی کے لیے علماء نے اور مسلمانوں نے کیسی کیسی قربانیاں پیش کی۔ تو یہ تھا دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ، جس سے پتہ چل گیا اور جس سے معلوم ہو گیا کہ 26 جنوری اور ایسے ہی 15 اگست پر خوشی منانا جائز ہی نہیں، بلکہ ہمیں اس کو ضرور منانا چاہیے۔